سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائے. لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا. عید میلاد النبی مذہبی تقریب کے طور پر منائی جاتی ہے، مذہبی عید کے طور پر، عید کا نام اس کا رکھا گیا ہے اور وہ مذہبی تقریب ہے. اور مذہبی تقریب اگر کوئی شخص مذہب کا حصہ سمجھ کر وہ بنائے گا تو دین میں ایک اضافہ ہوگا جس کا نام بدعت ہے. اس لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے اس بنانے کا اہتمام نہیں کیا. جہاں تک یہ 14 اگست کا تعلق ہے، 14 اگست کے یوم آزادی کا تعلق ہے، یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے، یہ کوئی دینی اجتماع نہیں ہے، یہ دینی تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ ملکی تقریب ہے. اور ملک کی آزادی کے طور پر، اس کے ایک نشان کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے. کوئی شخص بھی جو اس کو منانے والا ہے وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں مناتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم میلاد النبی نہیں مناتے اور جشن آزادی مناتے ہیں. میلاد النبی اس لیے نہیں مناتے کہ صحابہ نے نہیں منایا، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنا، کمالات بیان کرنا، معجزات بیان کرنا، اس کو ہم میلاد کہتے ہیں. ہم نہیں مناتے کہہ رہا اس لیے کہ صحابہ نے نہیں منایا. کیا جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں وہ صحابہ نے کیے ہیں؟ ختم بخاری کی تقریب سالانہ دارالعلوم کراچی میں منعقد کی جاتی ہے، تو کیا یہ صحابہ نے اس طرح تقریب جو منعقد کروائی؟ آپ کہتے ہیں مذہبی اجتماع ہوتا ہے، تو کیا یہ مذہبی اجتماع نہیں ہے؟ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ درس دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ درس صحابہ نے دیا؟ کیا یہ سالانہ تقریب ختم بخاری صحابہ نے کی؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ کے کمالات بیان کیے جائیں اور ربیع الاول میں بیان کیے جائیں، سارا سال بیان کیے جائیں، اس کو آپ بدعت کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیے اس طرح کے. تو آپ جس طرح لوگوں کو جمع کرتے ہیں، سالانہ آپ کی تقریب ہوتی ہے اور ختم بخاری ہوتا ہے، تو وہ کیوں بدعت نہیں؟ حالانکہ صحابہ نے کیا ہی نہیں. وہ آپ کا اصول ہے کہ جو صحابہ نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کرتے، میلاد النبی نہیں مناتے. اب کیا ختم بخاری کی تقریب صحابہ نے منائی ہے؟ نہیں منائی. تو یہ کیوں بدعت نہیں ہے؟ آپ عالمی سیرت مناتے ہیں، ہم بھی اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ منانی چاہیے، لیکن آپ کا اصول کہاں جاتا ہے؟ ہم اچھا لگتا ہے ہمیں کہ آپ منائیں، سارا کچھ سیرت منائیں، لیکن آپ کا جو اصول ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ عالمی سیرت کانفرنس کے لیے آپ عورتیں بیٹھی ہیں، سارا کچھ بیٹھا ہے، وہ سب جائز ہے. اور میلاد النبی جہاں مسجد میں ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ صحابہ نے نہیں منایا آپ کہتے ہیں، تو اس لیے ہم نہیں مناتے، وہ بدعت ہے. دوسری بات کہ جناب علی، ہم یہ جو جشن آزادی ہم یہ مناتے ہیں، یہ ملکی تقریب ہے. جب فتح مکہ ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اس کے بعد کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جشن منایا فتح مکہ کے لیے؟ ہم اس کو منع نہیں کر رہے جشن آزادی کو، ہم ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا فتح مکہ کا جشن منایا؟ 9 ہجری کو، 10 ہجری کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود موجود تھے. تو کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کو یا 10 ہجری کو جشن آزادی مکہ فتح ہونے پر منایا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی میں آپ نے جو وہ روزہ رکھا ہے، خوشی منائی ہے، اور ہم سارا سال مناتے ہیں. ہر پیر کا روزہ رکھا جاتا ہے، باقی دعوت اسلامی میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کی نصاب میں شامل ہے کہ ہر پیر کو روزہ رکھا جائے. علماء اہل سنت روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کو بھی عید مناتے ہیں اور ایک سال اور ہر مہینے بھی مناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے بالخصوص مہینے مناتے ہیں. تو کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جشن آزادی ہم مناتے ہیں ملکی تقریب ہے، ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اچھی بات، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اصول کہاں جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جشن آزادی نہیں منائی، مکہ فتح ہوا نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، اور آج تک مکے کے فتح پر جشن کوئی نہیں منایا جاتا. تو اب آپ کدھر جاتے ہیں؟
एक पाकिस्तान आज़ाद होता है, ये बड़ी नेमत है। इस नेमत को आप कहते हैं कि हम मनाते हैं। और जो फतेह मक्का हुए सहाबा कराम अलैहि रिदवान ने तो कोई नहीं मनाया। अब दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं ये मुल्की तकरीब है, ये मजहबी तकरीब नहीं है। कुरान तो कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में सारी तकरीब इस्लामी होगी। मुल्की तकरीब में आप कुरान पाक नहीं पढ़ते, आप वहां अच्छी बातें नहीं करते, तो क्या मुल्की तकरीब मजहब से हट जाएंगी? आप मुल्की तकरीब में मौजूद हैं तो क्या नौज़ुबिल्लाह आप गालियां देंगे, आप डांस करेंगे, क्या ये जायज होगा? कहेंगे नहीं, क्यों जी, ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो इजाजत नहीं देता डांस गाने की, तो फिर आप कहते हैं ये मुल्की तकरीब है, तो क्या इसमें सारा कुछ जायज होगा? सूरह बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, क़यामत के दिन कहा जाएगा अपना नामा अमाल पढ़। अब जो तुम मुल्की तकरीब में मौजूद है, तो आप कहते हो मजहबी तकरीब नहीं है, तो क्या वो क़यामत के दिन फिर यही कहोगे कि मैं मजहबी तकरीब में नहीं मौजूद था, तो मैंने जो बातें की हैं वो ज़ाया कर दी जाएं, अलग कर दी जाएं? नहीं। कुरान पाक में सूरह काफ में अल्लाह फरमाता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो भी बंदा लफ्ज निकालता है वहां निगहबान बैठा हुआ जो लिख लेता है, सूरह काफ में। तो आप मुल्की तकरीब में आप बैठे हुए हैं, तो आपने जो भी लिखना है वो भी मजहबी होगा, वो आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा। ये नहीं होगा कि मैं मुल्की तकरीब में बैठा हूं तो अब मैं मजहब से दूर हूं, अब मैं मजहब से अलग हूं। तो वो कौन सा मुसलमान है जो एक वक्त में अपने मजहबी हर बात से अलग हो जाता है? और ये दूसरी बात, आप ये किसने आपको सिखाई है कि ये मुल्की तकरीब है और ये मजहबी तकरीब है? क्या सहाबा ने इस तरह कोई तकसीम की है कि ये मुल्की तकरीब है, ये मजहबी तकरीब है? और मुल्की तकरीब को हम दीन का हिस्सा नहीं बनाते, हम सिर्फ जायज कहते हैं। यही तो हम भी जायज कहते हैं। क्या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फर्ज है? हम ये कहते हैं। क्या वाजिब है? हम कहते हैं दीन का कोई हिस्सा बन गया कि अगर मिलाद नहीं मनाएंगे तो आप काफिर हो जाएंगे नौज़ुबिल्लाह, या आपका फर्ज छूट गया, या आपका वाजिब। ये मोहब्बत है और होनी चाहिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी होनी चाहिए, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद होना चाहिए। आपकी सीरत कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और बताया जाए, आपके फजाइल बताए जाए, आपकी सीरत बताई जाए। दोस्तों, आपको मालूम हो गया कि किस तरह दोगलापन करते हैं कि मिलादुन नबी नहीं मनाते, सहाबा ने नहीं मनाया था। तो क्या खत्म बुखारी सहाबा ने मनाया था? आलमी सीरत कॉन्फ्रेंस सहाबा ने मनाई थी? और जितनी चीजें हैं क्या वो सहाबा ने मनाई थी? आप मनाते रहे होते हैं। और मुल्की तकरीब क्या सहाबा ने मनाई थी? फतेह मक्का की आजादी क्या सहाबा ने मनाई थी? कितने साल सहाबा ने मनाई? अब हर साल कहते हैं हम मनाते हैं, तो क्या ये सहाबा ने मनाई? आप ही से पूछा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।